تو بدعت تو آپ کیا آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ خود سراپا بدعت ہے. آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے، تو میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت. اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے تو یہ جو سارے بدعت ہوئے تھے، یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. یہ لینتھر کی مسجد ہے، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے. کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے؟ کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے امر میں، جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے، اس میں کوئی چیز داخل کر دی، وہ مردود ہے. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث حضرات کا موقف ہے جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. حق درمیان میں ہے. بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے. جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی منبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے، وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہے، کچھ سنن نسائی میں ہے. میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. ایسے جو کام ہیں یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار. اب اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی. لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. اب یہ مختصر سی بات ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بس اتنی بات ہوتی نا تو آپ کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ ہاں آپ کا بھی ہے لیکن وہ زیادہ بہترین ہے. لیکن ساتھ جو کہا نا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے انوینٹ کر دیے جائیں، اور یہ کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی. خواہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی اذان دینا شروع کرتے تو کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہوا کہ عید کی اذان منع ہے، صرف احادیث میں بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے لیے اذان نہیں دلواتے تھے. لیکن آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں یا اذان دینا گناہ کا کام ہے. اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کئی کلومیٹرز دور تک. تو عید کے موقع کے اوپر تو 2 اذانیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ تو صرف عید کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کے لیے اذان کوئی نہیں ہے. اذان نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے.
کبھی کسی بریلوی نے، کسی دیوبندی نے، کسی شیعہ نے، کسی اہل حدیث نے اذان نہیں دی. پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ثابت نہیں. لیکن بریلوی حضرات سے تو ہم پوچھیں گے، آپ کے نزدیک تو ڈیفینیشن ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہو، خواہ قبر پہ اذان دینا ہو، خواہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ہو، وہ ہم نے کر لینا ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے، اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ تو آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو بس یہی ہماری ڈیفینیشن تھی کہ جو دین کے امر میں چیز ثابت نہیں ہے نا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے. البتہ یہ یاد رکھیے گا، دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا، دین کی ترویج کی خاطر اصلی دین اپنی جگہ ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دین کی سپورٹ کے طور پر رکھنا، اس کا حکم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. اور وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا، مسجدوں کے مینار بنانا، اس میں محراب رکھنا، سپیکر لگانا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اور بھائی کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے، نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس اے سی شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر حج کے اوپر ہم بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، اونٹ پہ سفر نہیں کرتے، گدھے پہ سفر نہیں کرتے، تو حج کی ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں. ایون وہاں پہ بھی صفا مروہ کی اسی طریقے سے صحیح آپ نے کرنی ہے، خواہ ویل چیئر کے اوپر کر رہے ہو یا پیدل کر رہے ہو. طواف کعبہ آپ سواری کے اوپر کریں یا پیدل کریں، ایکٹیویٹی تو وہی ہے. نبی علیہ السلام نے خود اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا ہے، آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے. بھی خواہ لوگوں نے نا پیدل حج کیا جی، بڑا ثواب کا کام ہے. خود بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں. بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا، آپ بھی یوز کریں. ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں. وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں، لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا. یہ دین میں داخل نہیں ہوئے، یہ دین کو سپورٹیو ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے جسموں پہ، بعض لوگ ننگے پاؤں تھے، بعض ننگے بدن تھے. نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کے اوپر بڑا ترس آیا. آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ممبر لگوایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے ہو. اور اتنی ترغیب دلائی کہ لوگ اپنے گھروں میں گئے. سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر میں گئے اور جتنا سامان ایک بڑے بورے میں آ سکتا تھا وہ انہوں نے ڈالا اور اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے لا کے رکھا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی کی وجہ سے غم کے آثار تھے وہ اس طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے. خوش ہو گیا آپ. اور اصحاب کہتے ہیں کہ وہ انصاری اس بورے کو مشکل سے ہی اٹھا پا رہے تھے، وہ اتنا بھرا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. کیونکہ اس بورے کو دیکھ کے باقی لوگوں میں بھی ہمت ہوئی کہ یار اگر یہ غریب آدمی اتنا صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو لوگ دیکھا دیکھی اٹھے اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا. تو پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک کو ثواب ہو رہا ہے، اس کو کلیکٹیو ثواب، ان کو انڈیویجول اپنی نیکی کا ثواب. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنا آپ نے خود اٹھانا ہے، البتہ آپ کے برابر ایکسٹرا بوجھ مفتی اعظم صاحب اٹھائیں گے جنہوں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا ہوگا. سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اپنے حصے کا شیئر کرنا ہے.
تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن، یا آپ اس کو اگر عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھی سنت اور بری سنت. اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت کا ذکر نہیں ہے، اچھے طریقے اور برے طریقے کا. تو طریقے تو اسلام میں اچھے جاری کرنے چاہیے. یہ ہم نے کتنا اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ ایک بہترین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. یہاں تو 250-300 لوگ سنتے ہیں، لیکن وہی ویڈیو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک تو ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے، انڈائریکٹلی تو ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی کتابیں جو لکھی، یہ کوئی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو کوئی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے 30 صدی ہجری کے اندر محسوس کیا کہ جو صحابہ کرام کا، اہل بیت کا جو دین کا جو ٹرانسفر کرنے والا موڈ ہے، اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک جگہ سیو کر لیں. نبی اسلام کے زمانے میں بھی تھا انڈیویجول لیول کے اوپر. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. اور یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے بارے میں سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. پھر بعض اصحاب نے مجھے کہا کہ نبی الاسلام بھی تو انسان ہے، بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی الاسلام نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو میں نے وہ عرض کر دیا. تو آپ نے فرمایا اپنی مبارک زبان کو پکڑ کے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. تو اصل موجود تھی، بعد میں پھر کتابیں تو ظاہر 30 صدی ہجری کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا. ویسے تو 2 صدی میں بھی آلموسٹ کام ہو چکا تھا اس حوالے سے کہ الموطا امام مالک آ گئی تھی، لیکن میجارٹی کام 30 صدی ہجری کے اندر آ کے ہوا ہے. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ کرنا، تسبیحات کو گننا اسلام میں اچھا طریقہ ہے. پڑھنا وہی ہے آپ نے، اس پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی تو وہ غلط ہوگا. اگر آپ اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو اسلام میں اچھا طریقہ یہ قیامت تک جاری ہوگا. 1972 میں بوئنگ 747 کی پہلی پرواز سعودی عرب لینڈ کی تھی. اس سے پہلے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا، 5 سالوں کے اندر ان کی تعداد ڈبل ہو گئی تھی. کسی بزرگ کی برکت سے نہیں، صرف ایئر لائن کا جو سفر شروع ہوا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیف سفر ہے کہ ادھر 4 مہینے کا پیدل سفر، 3-3 4-4 ہفتے کا سمندری بحری جہاز کا سفر، اس میں سی سیکنس بھی ہوتی تھی، لوگوں کو وامٹنگ بھی 2-2 ہفتے، الٹیاں نہیں رکتی تھی اس اسمیل کی وجہ سے جو سمندر کی ہوتی ہے. اور کہاں جناب آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے بیٹھیں اور جدے لینڈ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے سفر کا. تو اس وجہ سے یہ تعداد اسی وقت 5 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہوا. تو اس طرح کے اچھے طریقے وقتاً فوقتاً جاری رہے، قیامت تک جاری رہیں گے. اور اس کی اصل وہ حدیث رہے گی جس کی نبی علیہ السلام نے خود یعنی اجازت دی ہے، بلکہ حکم فرما دیا اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ترغیب دلا دی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب آج دنیا میں نہیں رہے، مولانا اسحاق صاحب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ویڈیو سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مولانا مودودی نے جو کام کیا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے. امام بخاری، امام مسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی: صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، اور دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے علمی کام کیا، ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان تک ثواب پہنچتا ہے. اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد کے لیے تو خیر ویسے ہی ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ جاریہ بنایا ہے. وہ اصالِ ثواب پہ 10 طریقے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. لہٰذا اس سے وہ بدعت والا کانسیپٹ جو انہوں نے لیا ہوا وہ بالکل غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا
اور ہر چیز کو دین میں خود سے داخل کر دینا، یہ کہہ کہ جی اسلام میں تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک سٹیپ آگے طے کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر شریعت کا حکم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو پھر ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے جس نے نبی الاسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر یہ تفریق نہ آپ کریں کہ صحابی بدعت شروع کر سکتا ہے اور غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیکھ لیں پھر حضرت عمر نے بدعت شروع کروا دی، تراویح کی جماعت جو کروائی تو یہ تو بدعت تھی۔ اگر حضرت عمر کو یہ رائٹ ہے تو ہمارے بزرگان دین کو کیوں نہیں رائٹ؟ اس کا پہلے تو علمی جواب ہے، بلکہ پھکی والا جواب اسے کہیں۔ علمی جواب تو ہم علم کی فیلڈ میں تو ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی۔ پہلے پھکی والا جواب ہے کہ خلفائے راشدین کے لیے تو اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے مخالفین کے لیے بات ہوئی تھی، اور خلفائے راشدین کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں، تمام صحابہ کے پیچھے نہیں، خلفائے راشدین کے پیچھے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوگا، لیکن خلیفہ راشد اگر کوئی ایسا کام کرے گا نا وہ ذاتی عمل نہیں ہوگا، وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور لوگ اسے ہائی لائٹ کریں گے، اور اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لے لے گا۔